الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عصمت انبیاء کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن کریم سے دلائل پیش کیے، پھر احادیث مبارکہ پیش کی، اجماع امت پیش کیا، عقلی دلائل دیے۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے معصوم نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے معصوم نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے معصوم نہیں، وہ دلائل کے اعتراضات کے جوابات اور شبہات کا رد کیا جا رہا ہے۔ کچھ اعتراضات تھے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، ہم نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ کچھ اعتراضات تھے نوح علیہ السلام کے حوالے سے، تفصیل سے جواب دیا۔ آج بقیہ جو انبیاء علیہ السلام کے حوالہ سے اعتراضات اور شبہات ہیں، اس کے جوابات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چند ایک اعتراض ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں۔ قرآن کریم میں ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی ہے ستارے کی، عبادت کرتی ہے چاند کی، عبادت کرتی ہے سورج کی، عبادت کرتی ہے بتوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مختلف طریقے سے سمجھایا، اور خود نمرود دعویٰ کر رہا ہے الوہیت کا، اسے دلیل سے لاجواب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جو قرآن کریم بتا رہا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا۔ رات چھا گئی، ستارے کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے، تمہاری اگر بات میں مان لوں کہ یہ میرا رب ہے تو ذرا توجہ کرو۔ فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ستارہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ رب ہوتا تو غروب کیوں ہوتا؟ میں غروب ہونے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ یوں اپنی قوم کو بات سمجھائی ہے، میں ڈوبنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ یہ دلیل کیسے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے لا اعبد الآفلین، میں ڈوبنے والے کی عبادت نہیں کرتا، فرمایا میں ڈوبنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک ہے عقیدت، ایک ہے محبت۔ عقیدت کا مرحلہ اوپر ہے، محبت کا مرحلہ نیچے ہے۔ محبت کبھی آدمی ان سے بھی کر لیتا ہے جن سے عقیدت نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے۔ اب بڑے کو چھوٹے سے عقیدت نہیں ہے، بڑے کو چھوٹے پر شفقت ہے، محبت کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق ہے، شوہر کو بیوی سے عقیدت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی وہ بیوی ہے، گھر والی ہے، اس کو سکون اس سے ملتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ عقیدت نہیں ہے۔ ایک شاگرد ہے استاذ کا، اچھا سبق سناتا ہے، استاذ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی صلاحیت کی بنیاد پہ، عقیدت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اس میں کوئی مزدور ہے یا دکاندار ہے، مالک ہے، اس کا کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو دکاندار اس سے محبت کرتا ہے، اس کی جفاکشی، دیانت، امانت، کام کی وجہ سے۔ عقیدت نہیں ہے۔ تو عقیدت بڑے کو چھوٹے سے نہیں، چھوٹے کو بڑے سے ہوتی ہے، اور محبت بڑے کو چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے، برابر سے بھی ہو سکتی ہے، اور چھوٹے کو بڑے سے بھی ہو سکتی ہے۔ محبت عام چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے۔ لیکن جس کی عبادت کی جائے اس میں عقیدت تو لازم ہے، اور عقیدت جس سے ہو اس سے محبت لازم ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے آدمی کسی سے محبت کرے اور اس سے عقیدت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی عقیدت ہو اور اس سے محبت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لا احب الآفلین، اور بھائی جو ڈوبنے والا ہو
اس سے میں پیار نہیں کرتا تو عقیدت کیسی؟ جب عقیدت نہیں تو عبادت کیسی؟ جس کو تم معبود بنا رہے ہو عقیدت کا مستحق، میں تو اس کے ساتھ پیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو معبود کیسے بنا لوں گا؟ یعنی جو شخص کسی کا محبوب ہو وہ اس کا معبود ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیوی شوہر کی محبوب ہے، معبود تو نہیں ہے۔ شوہر بیوی کا محبوب ہے، معبود تو نہیں ہے۔ بچہ باپ کا محبوب ہے، معبود تو نہیں ہے۔ باپ بیٹے کا محبوب ہے، معبود تو نہیں ہے۔ لیکن معبود ہو اور محبوب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بات کہتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ دیں، کائنات کے سب سے بڑے شخص، کائنات کی سب سے بڑی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب نہیں، محبوب تر نہیں، محبوب ترین ہیں، لیکن معبود نہیں ہے۔ میں نے 3 لفظ بولے، ایک ہوتا ہے محبوب ہونا، ایک ہوتا ہے محبوب تر ہونا، ایک ہوتا ہے محبوب ترین ہونا۔ سب سے زیادہ محبوب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے نبی کی خاطر، ان کو نہیں چھوڑ سکتے کسی کی خاطر، لیکن معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ تو میں بات سمجھا رہا ہوں، لا احب الآفلین فرمایا، لا عابد الآفلین نہیں فرمایا۔ کیا تعبیر ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں ان سے پیار کرنا پسند نہیں کرتا، اور تم کہتے ہو میں ان سے عقیدت کا بنا کر عبادت کر لوں، یہ میرے بس میں نہیں۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام نے رد فرمایا کہ ڈوبنے والوں سے ہم پیار نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو محبوب بنایا جائے، اور تم سمجھتے اس کو معبود بنا لیا جائے۔ یہ تو آپ نے ان کو سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو اعتراض ہوا وہ یہ کہ کلام ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب ڈوبا تو کہا میں رب نہیں مانتا۔ تو جب رب نہیں تھا تو یہ کیوں فرمایا کہ میرا رب ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے فرما دیتے میرا رب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ڈوب گیا ہے، میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا، تو یہ کیوں فرمایا کہ میرا رب ہے؟ پھر ڈوبا تو فرمایا کہ میں رب نہیں مانتا۔ اس تعبیر کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اچھی طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بطور تمہید کے ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ یہ نا استفہام، سوال کرنا، استفہام کی قسمیں ہیں۔ جب کسی کو سوال پوچھتے ہیں نا، کیا حال ہے، استفہام پوچھنا، استفہام کی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے استفہام تقریری، یعنی بات ثابت کرنی ہو، بات سمجھانی ہو، مثبت کہنی ہو، لیکن اس کو کہا استفہام کے انداز میں جاتا ہے، حالانکہ وہ سوال کرنا مقصود نہیں ہوتا، جواب دینا مقصود ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کو سمجھائے اور بیٹا بات نہ سمجھے تو باپ کہتا ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کیا مطلب ہوں، لیکن انداز کیسا ہے استفہام کا، کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں، یعنی ہوں نا۔ کیا بیٹا مجھے تمہیں سمجھانے کا حق نہیں ہے، یعنی ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو مجھے پیسے چاہیے، باپ نہیں دیتا تو بیٹا کہتا ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، تو پھر میں آپ سے پیسے نہ مانگو۔ اب دیکھو استفہام ہے نا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ جی بیوی ہوں، تو مجھے یہ بھی حق نہیں کہ تمہیں فلاں چیز کہہ سکوں، مجھے حق نہیں میں تمہیں فلاں بات سمجھا سکوں۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے کیا آپ میرے شوہر نہیں ہیں؟ کیا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ کیا مجھے آپ نہیں لائے تھے؟ لایا تھا، تو پھر میں آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ آپ سے نہ جھگڑوں تو کس سے جھگڑوں؟ دل کی بات آپ سے نہ کروں تو کس سے کروں؟ میرا کون ہے آپ کے علاوہ؟ یہ بات ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں استفہام تقریری، قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ارواح انسانیت سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ہے استفہام تقریری۔ اور ایک ہوتا ہے استفہام انکاری، کسی چیز کا انکار کرنا اور طرز اس کا سوالیہ رکھنا، انداز سوالیہ رکھنا۔ آپ کے پاس مہمان آتا ہے، مہمان سے بے تکلفی ہے وہ بڑا، آپ نے کھانا اس کے لیے پکایا جو اس کے معیار کا نہیں تھا، سامنے رکھا، تو مہمان کہتا ہے اچھا اب اس کو میں کھا لوں، یہ میرے لیے پکایا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ تم نے میرے لیے نہیں پکایا، یہ گھر پڑا تھا تو میرے لیے اٹھا کے لے آئے ہو۔ یہ استفہام انکاری ہے، انکار کیا جا رہا ہوتا ہے کسی بات کا، لیکن اس کا طرز جو ہوتا ہے وہ سوالیہ ہوتا ہے۔ مریض ہے، کھانے کا پرہیز ہے، ایک بار کھلایا، دو بار کھلایا، وہی بار بار کھلا رہے ہیں، چوتھی بار پھر ہے، کہتے ہیں ابا میں اس کو پھر اسی کو کھا لوں، مطلب یہ کہ میں نہیں کھاتا، تھک گیا ہوں۔ یہ استفہام انکاری ہوتا ہے، یعنی انکار کرنا ہوتا ہے اور طرز استفہام کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تم مردہ تھے، خدا نے پیدا کیا۔ مطلب کیا، تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، طرز استفہامیہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے استفہام تقریری، ایک ہوتا ہے استفہام انکاری۔ یہاں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا ھذا ربی، یہ یوں نہیں تھا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، تو یہ استفہام انکاری ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی، ستارہ طلوع ہو گیا، جس کو وہ خدا مانتے تھے، ابراہیم نے فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، اس کو رب مانوں، تو یہ استفہام انکاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، اس کو رب نہیں مانتا۔ تو خلاصہ جواب کا کیا ہے، یہاں ھذا ربی استفہام انکاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں بات فرمائی ہے، لیکن اس کو چونکہ تلاوت میں استفہامی انداز میں پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، اس لیے بندے کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، صرف لہجہ بدلنے سے اس لفظ کا پورا مفہوم بدل جاتا ہے۔ سبق ہو رہا ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، استاد ایک شاگرد سے پوچھتا ہے کیا بات ہے، اب دیکھو اس کا مفہوم کیا ہے۔ سبق ہو رہا ہے، استاد ایک شاگرد سے پوچھتا ہے کیا بات ہے، اب دیکھو مفہوم اور ہے۔ استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، استاد ایک شاگرد طرف دیکھتا ہے تو کیا بات ہے، اب دیکھو تین لفظ ہو گئے نا۔ پہلا جو تھا نا کیا بات ہے، اس میں استاد نے پوچھا ہے، پوچھا کیوں، ایک سبق پڑھ رہے ہیں، ایک طالب علم دوسرے کان میں کوئی بات کہتا ہے، تو استاد سمجھتے ہیں شاید اس کو سبق سمجھ نہیں آ رہا، تو پوچھتا ہے کیا بات ہے، کہ بیٹا بات سمجھ نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے۔ اور کبھی سبق ہو رہا ہے اور ایک طالب علم دوسرے سے شرارت کر رہا ہے، تو صاحب کیا بات ہے، مطلب کیا، توجہ سبق تم کیوں نہیں سن رہے۔ اور ایک استاد سبق پڑھا رہا ہے، ایک طالب علم نیک ہے، بہت اچھا ہے، باصلاحیت ہے، توجہ سے پڑھ رہا ہے، استاد سے دیکھ کر کہتے ہیں کیا بات ہے، یعنی مزہ تو ہے نا کیسے سبق پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھو لفظ ایک ہے کیا بات ہے، صرف اس کیا بات ہے کہ لہجے نے مفہوم بدل دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا ھذا ربی، ہم چونکہ اس کو ھذا ربی استفہامیہ انداز میں نہیں پڑھتے، اس لیے مفہوم سی ادا نہیں ہو رہا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے نا، اب کہ جی استفہامی انداز میں کیوں نہیں، تو اللہ کا کلام ہے، ہم تو تسلسل سے کلام پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو استفہامیوں کے استفہامی انداز میں نہیں پڑھتے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، اللہ کی استفہامی ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، کیا سوال ہے ان کے، لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ اب قرآن کیسے کہہ رہے ہیں،
الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. اور ویسے کیا ہے؟ اب دیکھو علم، کیا ہم نے یوں نہیں بنایا؟ کیا ہم نے یہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے یہ نہیں کیا؟ ہم تو یوں نہیں نہ پڑھ رہے، ہم تو تلاوت کر رہے ہیں. میں یہ شبہ دور کر رہا ہوں کہ جب استفہامی ہے تو ہم استفہامی انداز میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہم تو پورا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، پورا کلام. بہرحال جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ استفہام انکاری تھا، لیکن کسی بندے نے اس کو استفہام انکاری سمجھا نہیں تو اس کو شبہ پیدا ہو گیا. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اس قوم سے پڑا جو بت پرست تھی. بت پرست میں دماغ نہیں ہوتا، بت پرست میں عقل نہیں ہوتی، تبھی تو شرک کرتا ہے نا، تبھی شرک کرتا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، بت پرست اور مشرک کا انجام دیکھ کے پریشان ہیں. میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کسی جشن پہ، کسی میلے پہ جا رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا چلو آج تمہیں ہم اپنا میلہ دکھائیں، تم ہمیں اپنے خدا کی بات کر، ہمارے خداؤں کا جشن بھی دیکھو. یعنی خداؤں کا جشن کیا، اب ہم کیا لڈیاں مارتے ہیں. چلو، ابراہیم علیہ السلام نے جانا نہیں تھا تو آپ نے اب عذر کیا فرمائیں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، اوپر دیکھا، فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. وہ چونکہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کا ذہن یہ تھا ستاروں کے بارے میں پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. وہ سمجھے کہ ابراہیم واقعتاً بیمار ہے، اور چونکہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، یہ شفا بھی دیتے ہیں، تو شاید ابراہیم بھی یہ اوپر دیکھ رہے ہوں گے، الیاذ باللہ. تو خیر، ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، صحت مند تھے، تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں. اور صحت مند کا خود کو بیمار کہنا یہ غلط بیانی ہے. تو بظاہر یہ ابراہیم علیہ السلام نے غلط بیانی فرمائی ہے، تو معصوم غلط بیانی کیسے کر سکتا ہے؟ جواب سے پہلے بطور تمہید سمجھیں، فن بلاغت 3 علوم پر مشتمل ہے. نمبر 1 علم المعانی، نمبر 2 علم البیان، نمبر 3 علم البدی. علم البدی میں ایک اصطلاح ہے توریہ. توریہ کا معنی ہوتا ہے ایسا لفظ بولا جائے جس کے 2 معنی ہوں، ایک معنی قریبی، ایک معنی بعیدی. جو مخاطب ہے وہ معنی قریبی سمجھے، اور متکلم کی مراد معنی بعیدی ہو، معنی بعیدی ہو. اسے کہتے ہیں توریہ. ایسے ہوتا ہے، ہمارے محاورات میں بھی ہوتا ہے، احادیث کے اندر بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے، اللہ اکبر، صدیق کے کندھے ہیں، کیسی سواری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات لے جا رہے ہیں. صدیق اکبر سے کسی نے صدیق اکبر کو پہچان لیا ہوگا، یا بات کرنے سے اندازہ کر لی کون ہو بھائی، پوچھا تو آدمی کو آواز ہی پتہ چل جاتا ہے، خیر پہچانا. تو پوچھا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب اس کا قریبی معنی کیا تھا کہ رات کی تنہائی میں جہاں سے میں نے گزرنا ہے مجھے راستے کا نہیں پتہ، تو میں نے بندہ رکھا جو راستہ دکھائے. اس دور میں لوگ ہوتے تھے راستہ دکھاتے تھے، پیسے لیتے تھے. اور دور کا معنی کیا ہے صدیق اکبر کے ہاں؟ یہ مجھے وہ راستہ دکھاتا ہے جس نے مجھے جنت میں لے کر جانا ہے. تو ایک معنی قریبی یہ دنیا والا راستہ، اور ایک معنی بعیدی جنت والا راستہ. تو وہ شخص سمجھا کہ ابو بکر صدیق کو راستہ معلوم نہیں، تو یہ دنیا کا راستہ معلوم کرنے کے لیے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کیا تھی کہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے. تو لفظ ایک ہے ھذا رجل یہدینی السبیل، ھذا الرجل یہدینی السبیل. مخاطب نے معنی قریبی سمجھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی بعیدی، دور والا معنی لیا. یہ روایت صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب المدینہ کے اندر موجود ہے. دوسری مثال سمجھیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھنا، ایک ہوتا ہے لفظ مزاح، ایک ہوتا ہے لفظ مذاق، قاف دو نقطے والا، ایک ہوتا ہے استہزاء، تینوں کا معنی الگ ہے۔ استہزاء ایسی دل لگی جس میں دوسرے کی حقارت کی جائے، اور مذاق ایسی دل لگی جس میں دوسرے کی حقارت کی مقصود نہ ہو لیکن طرز حقارت والا ہو، اور تیسری مزاح ایسی دل لگی کہ جس میں نہ حقارت مقصود ہو اور نہ حقارت کا انداز ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء مذاق نہیں فرماتے تھے، مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ معنی سمجھنا ضروری ہے نا۔ اب کہتے میں نے تو مذاق کیا ہے، اور بھائی مذاق نہ کرو، کہ میں نے مزاح کیا ہے۔ ہاں، اگر مزاح کیا ہے تو پھر مزاح کہو، اور اگر ہے مذاق تو پھر مزاح نہ کہو تو ہے ہی مذاق۔ جو لوگ مجھ سے متعلق ہیں وہ سمجھتے ہیں، میں بس اوقات میسج کرتا ہوں تو مجھے خدشہ ہوتا ہے یار یہ کہ محسوس نہ کر جائے، پوری بات سمجھ نہیں پا رہا، تو میں کہتا ہوں مزاحن یہ لکھ لیتا ہوں مزاحن، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میں نے مزاح کیا ہے۔ اور بعض ایسے جب میں لکھتا ہوں تو ان کو تعجب ہوتا ہے، پھر کہ حضرت آپ مزاح بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری اوقات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار وہ فرماتے ہیں تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اپنوں سے مزاح کرنا یہ تو سنت نبی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اپنوں سے مزاح کرنا۔ اور یہ بات سمجھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز تھے، اگر آپ مزاح نہ فرماتے تو آپ کا روب اتنا تھا آپ سے امت استفادہ ہی نہ کر سکتی، تو آپ نے قریب کرنے کے لیے مزاح بھی فرمایا ہے۔ ایک بوڑھی عورت آئی، شاید اس نے دعا کرائی ہوگی جنت کے لیے کہ اللہ مجھے جنت دے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس بوڑھی عورت کو انہو لا تدخل الجنت عجوز، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ دعا کیا کریں، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری رو پڑی، کہا وما لہن، یا رسول اللہ یہ بوڑھی ہیں جنت میں کیوں نہیں جائیں گی؟ وکانت تقرأ القرآن، اللہ اکبر، قرآن کریم تو پڑھتی تھی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورتیں جنت میں کیوں نہیں جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما تقرئین القرآن، تم کہتی ہو کہ بوڑھیاں بھی قرآن پڑھتی ہیں تو جنت میں کیوں نہیں جائیں گی، تو تم بھی قرآن پڑھتی ہے؟ کاش میں بھی پڑھتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کیا تو نے قرآن کریم میں یہ پڑھا نہیں ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، بوڑھیوں کو بھی ہم جوان کر دیں گے، جب جنت میں جائیں گی تو بوڑھیاں نہیں ہوگی، یہ ساری جوانی ہوگی۔ مقصد یہ تھا کہ بوڑھی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ جنت تو جوانوں کی جگہ ہے نا۔ اس پر ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کے بارے میں سیدہ شباب حضرت حسن کے بارے میں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور صدیق اکبر کے بارے میں کیا ہے کہ یہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو جب جنت میں سبھی جوان ہو گئے تو پھر حسن سب کے سردار ہوئے نا، حسین حسن، یہ صرف جوانوں کے کیسے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے جو لوگ دنیا میں جوان تھے، جوانی کی حالت میں گئے ہیں، ان کے سردار حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور لوگ جوانی گزار کے بوڑھے تھے پھر دنیا سے گئے، سردار صدیق اکبر۔ تو یہ نہیں کہ وہاں بوڑھے بھی ہوں گے جوان بھی ہوں گے، تو سارے جوان ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے کوئی بڑھاپے میں یہاں سے گیا اور کوئی جوانی میں گیا، تو جو جوانی میں گیا ظاہر وہ بھی کیا ہے، جو بڑھاپے میں گیا ہے وہ بھی کیا ہے۔ جوانی والا معمول کے مطابق ایسے لگتا ہے جیسے پہلے چلا گیا ہے، حالانکہ پہلے کیا، وہ تو جو اللہ نے مقرر فرمایا اسی پر ہی جانا ہوتا ہے نا۔ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے ابھی تو اس نے جینا تھا، تو عمر تھی، تو یہ تھا، تو وہ تھا، تو خوشیاں نہیں دیکھی۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا۔ اب دیکھو وہ عورت صحابیہ اس کا معنی قریبی سمجھی کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، حضور نے اس کا معنی بعیدی مراد لیا، یعنی جو یہاں بوڑھی ہے جب جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی، جوان ہوگی۔ اب آپ نے مراد اور لیا نا، تو اس نے معنی قریبی لے لیا، آپ نے معنی دور والا لیا۔ اسے کہتے ہیں توریہ،
یہاں دیکھو جو میں پہلے کہا استفہام کی دو قسمیں، انکاری اور تقریری۔ یا اللہ کے نبی نے بطور استفہام فرمایا اما تقرئین القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتی، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا، انا انشأناہن انشاء، کیا مطلب کہ تو نے پڑھا ہے؟ یہ استفہام تقریری ہے کہ تو نے پڑھا ہے۔ خیر خلاصہ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام پر سوال یہ تھا کہ آپ صحت مند ہیں تو کیوں کہتے ہیں میں مریض ہوں؟ اس کا جواب سقیم، مریض ہوں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی قریبی کہ ظاہری بیماری ہے، بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، گردے میں درد ہے، ایک یہ ہے۔ اور ایک معنی بعید جو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، وہ کیا کہ تم شرک تم کرتے ہو، تکلیف مجھے ہوتی ہے، یہ جہنمی کام تم کرتے ہو، دل میرا کڑتا ہے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ سقیم کا معنی قریبی سمجھے، اد ابراہیم کی مراد بعیدی اور دور والا معنی تھا، لہذا کوئی کذب بیانی نہیں ہے، کوئی کذب بیانی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ اپنے پیغمبر محبوب کر فرماتے ہیں نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت ہوتی ہے نا تو تکلیف ہمارے محبوب کو ہوتی ہے، وہ تمہاری تکلیف پر بھی کڑتے۔ اعتراض نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم گئی میلے پہ، ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، ان کا جو بت خانہ تھا خدائی منڈی جہاں ڈھیر ہے خداؤں کا، تو تھوک اور پرچون کے اعتبار سے بکتے ہیں خدا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جو خدائی خدا ان کے پڑے تھے بت، کھلہاڑا لیا تو چھوٹو چھوٹو کو آپ نے مارا، کسی کا سر پھوڑو، کسی کا بازو کاٹو، کسی کی ٹانگ کاٹو، لنگڑے لولے خدا بنا دیے۔ ان میں جو بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ اب وہ قوم واپس آئی، کہا یہ کس نے کیا، یہ کون کر سکتا ہے؟ کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہے، تو ذرا اس کو لاؤ کہ اس نے نہ کیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھا کہ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، میں نے کیا کرنا تھا بلکہ ان میں سے جو بڑا ہے نا یہ اس نے کیا ہے۔ اب اعتراض کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا ہے۔ تو سوال یہ جب کیا ابراہیم علیہ السلام نے تھا تو آپ نے غلط بانی سے کام کیوں لیا کہ اس کو اس بڑے نے کیا ہے؟ کیا تو خود تھا، اس کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ کہنا چاہیے میں نے کیا ہے، صاف صاف فرماتے میں نے کیا ہے، نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، ڈٹ جاتے، گھبرانے کی ضرورت ہے، نبی کی شان تو نہیں ایسی بات کرے، تو غلط بیانی کیوں کی ہے؟ جواب اچھی طرح سمجھیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ فن بلاغت 3 علوم پر مشتمل ہے، علم المعانی، علم البیان، علم البدیع۔ علم المعانی کی ایک اصطلاح ہے تعریض۔ تعریض کا معنی ہوتا ہے کلام کو ایسی جانب پھیر دینا کہ جس سے مقصود حاصل ہو جائے۔ کلام میں فعل کی نسبت ایک بندے کی طرف ہو اور مراد وہ نہ ہو کوئی اور بندہ ہو، اور مقصود اس سے حاصل ہو جائے۔ پہلے اس کی مثال سمجھیں۔ استاذ کا ایک شاگرد ہے، بڑی اچھی اس کی مٹھائی کی دکان ہے، استاد اسے کہتا ہے بھائی تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ استاد جی مٹھائی کی دکان ہے، تو کبھی لاؤ نا یار مٹھائی کھلاؤ۔ جی میں استاد جی اس دفعہ لے کر آؤں گا۔ آیا تو مٹھائی نہیں لایا، اگلی دفعہ پھر گیا تو استاد نے فرمایا مٹھائی، استاد جی بس اگلی دفعہ لاؤں گا۔ آئندہ دفعہ تو پھر نہیں لایا، مٹھائی لائے ہو؟ نہیں جی۔ اب کوئی اور طالب علم تھا وہ لے آیا مٹھائی، استاد نے کہا اس طالب علم کو بلاؤ، وہ آیا، وہ آتی آ کر پوچھتا ہے استاد جی یہ مٹھائی کون لایا ہے؟ استاد جی فرماتا ہے تیرے ابے نے بھیجی ہے۔ وہ طالب علم سمجھتا ہے کہ میرے ابے نے نہیں بھیجی، یہ مجھے استاد جی نے سنایا ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ وہ طالب علم بھی سمجھ رہا ہے کہ میرے ابے نے نہیں بھیجی، یہ جو استاد فرما رہا ہے تیرے ابے نے بھیجی ہے، وہی ہے پتر، تیرے ابے نے بھیجی ہے، کھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ابے نے نہیں بھیجی، لایا کوئی اور ہے اور نسبت میرے ابے کی طرف کی ہے مجھے بات سمجھانے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں استاد شرمندہ تو نہ کرے نا،
تو ساتھ کہتے ہیں اللہ کرے تو شرمندہ ہو شرمندہ، میں تو کہتا ہوں شرمندہ ہو شکر ہے تجھے بھی شرم آئی ہے. یہ مزاح کی بات ہے نا. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھو سمجھو ہمارے عرف میں بات چلتی ہے نا. اسی طرح اب ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھو. انہوں نے کہا کہ یہ کس نے مارا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس نے مارا ہے؟ اس بڑے نے مارا ہے. فصل پوچھو نا اس سے. ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہ کیسی بات کرتا ہوں، یہی مارتے ہیں، یہی زندہ کرتے ہیں، تو اس نے مارا ہے نا، پوچھو نا ایسے. اب بات سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو. وہ شرمندہ ہو گئے، لاجواب ہو. اب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ سے کام لیا، ایسا لاجواب کیا کہ ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، بات کہنے کا لہجہ اور طرز سیکھو. ہم عام طور پر کیا کہہ دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ کیا ہے اس نے، اور بڑا یہ ہے. یار یہ سوال تمہیں جواب سمجھ آ رہا ہے؟ تم اس جواب پر مطمئن ہو؟ جس جواب پر آپ ہی مطمئن نہیں ہیں، قوم مطمئن کیسی ہوگی؟ ہم عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذہن میں مراد اپنا لے لیا، فرمایا بل فعلہ، کیا ہے اس نے یعنی میں نے، اور بڑا یہ ہے. یہ بات وہ مان لیں گے؟ جن کو جواب دیا جا رہا ہے مخالف ہیں، دشمن ہیں، ان کو آپ کیسے مطمئن کرو گے؟ کتنا آسان اور سیدھا سا جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہے، پوچھو. وہ سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کیا فرمانا چاہتے ہیں. جیسے کہا نا استاد جی مٹھائی، کہا تیرے ابے نے بھیجی ہے. وہ سمجھ گیا ابے نے نہیں بھیجی، مجھے استاد جی نے سنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سنایا ہے، اس نے مارا ہے، اس نے، یہ بڑے نے، یہ ہے نفع نقصان کا مالک، اسی نے مارا ہے. سمجھ آ گئی بات ان کو. اب دیکھو اس میں کیا کیسے بیانی ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس بات کو کان دل کے پردے کھول کے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب کسی قرآنی آیت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ نہ سمجھ آئے. کس ماحول میں بات کی گئی ماحول سمجھ نہ آئے، اور ہمارے یہاں عرف میں جملے کیسے کہے جاتے ہیں، جب تک وہ سمجھ نہ آئے قرآن سمجھ نہیں آتا. یہ دیکھا کرو ہم اپنے محاورات میں بات کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے عرف میں بات کیسے کرتے ہیں. تو نبی بھی یہ بات کریں گے نا سمجھانے کے لیے. جس قوم کو سمجھانا ہے اسی کا طرز اختیار کرنا ہے نا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. تو خیر میں نے عرض کیا کہ یہ تعریض ہے، یہ کوئی اشکال کی بات ہرگز نہیں ہے. ایک اعتراض احادیث میں ہے، حدیث پاک میں اعتراض نہیں، یعنی حدیث میں ایک واقعہ الفاظ ہے، اس کو بطور اعتراض بھی کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جب تشریف لے جا رہے ہیں، مصر سے گزرنا ہے، شام سے نکلے ہیں مصر، آگے آپ نے جانا ہے پھر مکہ. اللہ اکبر. آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ ہے. مصر کا بادشاہ ظالم، اس خبیث کی عادت بد یہ تھی کہ کوئی بھی مسافر گزرتا، اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہوتی جو اس کو پسند آتی، اس کو لے لیتا اور شوہر کو مار دیتا. بیوی ہے نا، شوہر کو قبضے میں لیا، بیوی کو قبضے میں لیا، شوہر کو قتل کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں جب بات آئی تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ یہ بدبخت ایسے کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر ایسا موقع آ جائے اور وہ تجھ سے پوچھ لے کہ یہ کون ہے، تو کہنا میرا بھائی ہے، یہ نہ کہنا میرا شوہر ہے، کیونکہ شوہر کو وہ قتل کر دیتا ہے. تو یہ کہنا میرا بھائی ہے. مجھ سے پوچھ لیا تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے، تاکہ قتل سے بچ جائیں. ٹھیک. اس خبیث نے بلایا، یہ کون ہے؟ بھائی ہے. چلو وہ تو قتل ہونے سے بچ گئے. اب معاملہ حضرت سارہ کا تھا. اللہ اکبر. کہتے حضرت سارہ کو اس بدبخت نے اپنی گندی نیت کی وجہ سے بلایا. حضرت سارہ ایسی اللہ کی محبوب بندی تھی، خدا نے ان کو ایسے بلایا کہ وہ شل ہو گیا. کہا دعا کرو. حضرت سارہ نے دعا فرمائی، ٹھیک ہو گیا. پھر عزت پہ عمل آور ہونے لگا، شل ہو گیا. پھر کہا دعا کرو، دعا کی، پھر عزت پہ حملہ کرنے لگا، پھر شل ہو گیا.
بدبخت باز نہیں آیا، پھر کہا دعا کرو۔ حضرت سارہ نے دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ اتنا متاثر وہ ظالم بادشاہ اور بد کردار حضرت سارہ کے کردار سے ہوا کہ حضرت سارہ کے ساتھ ایک اور حضرت ہاجرہ ابراہیم کی خدمت میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو خدشہ تھا کہیں بیوی نہ چلی جائے، تدبیر اختیار کر لی، کہیں جان نہ چلی جائے، تدبیر اختیار کر لی، اور جب نکلے اس بیوی کے کردار کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کے ساتھ ایک اور عورت لگا دی۔ اب حضرت سارہ بھی ہیں، ہاجرہ بھی ہیں۔ حضرت ہاجرہ اس کے بعد ملی ہیں، ان سے پھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت سارہ کا تو بعد میں آیا نا، حضرت ہاجرہ کا اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو ظاہری حسن و جمال کی نعمت سے بہت نوازا تھا، بہت نوازا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ان سے خوبصورت عورت کوئی نہیں تھی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے، کہتے ہیں۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور دیکھیے میں جو بات اب اس موقع پر یہ کہوں گا، حضرت ابراہیم کی اہلیہ، اللہ اکبر، جس قدر بھی اللہ نے ظاہری نعمت حسن نوازا ہے، سب کچھ اپنے شوہر کے اوپر قربان کیا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ یہ ہے عورت کا کمال، یہ ہے عورت کا کمال، دائیں بائیں نہیں دیکھا، خود کو سنبھالا ہے، اور شوہر کی خدمت یوں کی ہے کہ سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہجرت میں بھی، مشقت میں بھی حضرت ابراہیم کی زندگی پر ساتھ دیا۔ میں اس لیے بات کہتا ہوں، میں نے کل بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں نے ایک بچی سے کہا، کسی عورت باصلاحیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق نکاح کا ایسی جگہ پر قائم ہو جائے اور پھر وہ قربان ہو جائے، فدا ہو جائے، سب کچھ لٹا دے وہاں پہ، اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان ہا ہنا رجلا ماہ امرأۃ من احسن الناس۔ اس ظالم بادشاہ کو لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی ایسا آیا ہے کہ جس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے، من احسن الناس، بہت خوبصورت عورت ہے۔ فارسل الیہ، ابراہیم علیہ السلام بلایا اور ان سے پوچھا، من حاضی، یہ کون ہے؟ کہا اختی، میری بہن ہے، میری بہن ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں بیوی تھی تو بہن کیسی کہہ دیا؟ جواب سے بات فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو یہ بات پہلے سمجھائی ہے کہ دیکھیں میں بہن کہہ رہا ہوں تو وجہ کیا ہے۔ اللہ اور نہ میں پہلے بات کہہ رہا ہوں، غلطی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بہن کہا دربار سے واپس آئے تو حضرت سارہ کو بھی اشکال ہوا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو آپ نے بہن کیسے فرما دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دربار سے واپسی پر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میں نے تجھے بہن کیوں کہا ہے؟ فرمایا، لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، اس زمین پر، اس کا مراد یہ نہیں کہ پوری کائنات جہاں پر ہم ہیں، فرمایا وجہ عرض پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، تو میری بہن ہے دین کے رشتے سے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے جو بہن کہا وہ دینی رشتے پر کہا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب النکاح باب تزویج الصغار من الکبار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کی کتاب النکاح میں کہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہو، بڑی عمر کا مرد ہو، ان کا نکاح جائز ہے، اور واقعہ پیش کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب عائشہ علی ابی بکر، ابو بکر سے کہا مجھے عائشہ دے دو۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر تو بہت تھوڑی ہے، ابھی تو مکہ مکرمہ ہے، ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ بھی تشریف نہیں لیں گے نا، اس وقت کی بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا انما انا اخوک، حضور مجھے تو خوشی ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں جائے، بس میرا صرف ایک اشکال ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا اشکال ہے کہ عائشہ کی عمر تھوڑی ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا مجھے اشکال یہ ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور وہ آپ کی بھتیجی ہے، تو بھتیجی سے نکاح کیسے ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
انت اخی فی دین اللہ و کتابی وہی علی حلال، ابو بکر تم اللہ کے دین کے اعتبار سے میرے بھائی ہو، رشتہ خونی نہیں ہے ہمارا کہ ہم دونوں کا باپ ایک ہو، تو میری بھتیجی نسبی نہیں ہے، میری بھتیجی اسلامی ہے۔ صدیق اکبر نے حضور بات سمجھ آ گئی، بسم اللہ پڑھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ کا نکاح ہوا، عمر 6 سال، رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال، اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو امی عائشہ کی عمر 18 سال۔ تو صدیق اکبر نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ جی عمر تھوڑی ہے، یہ کہا جی مجھے یہ اشکال ہے کہ آپ کی بھتیجی ہے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے فرمایا کہ تو میری اسلامی بہن ہے، اسی طرح صدیق اکبر کو حضور نے سمجھایا کہ تو میرا اسلامی بھائی ہے، تیری بیٹی عائشہ میری نسبی بھتیجی نہیں، خون کا رشتہ کے نکاح حرام ہو جائے، بلکہ یہ دینی رشتہ ہے ہمارا، اور دینی رشتے میں تو دنیا میں ہر مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، المسلم اخو المسلم، اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو آپ نے سمجھنی، وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں انجمن ہیں، آگ سے نہیں ڈرے، پھر نمرود کے دربار سے نہیں ڈرے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص بڑے دربار میں حق کو بیان کرنے والا، توحید کی بنیاد پہ والد کے گھر کو چھوڑنے والا، اپنے ملک کو چھوڑنے والا، اتنا صاحب عظیمت شخص یہاں پر کیوں کہا گیا اپنی جان بچانے کے لیے کہ میری بہن ہے؟ یہاں کیوں کہا گیا؟ ڈٹ جانا چاہیے تھا نا، حضرت سارہ کی عزت تو بچ گئی، تو کیوں فرمایا میری بہن ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، وما ینطق عن الہوی، نبی بولتا نہیں بلایا جاتا ہے، نبی کہتا نہیں کہلوایا جاتا ہے، پیغمبر نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب عظیمت اولو العزم جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ کہلوایا، امت کو یہ بات سمجھانے کے لیے کوئی آدمی جتنا بڑے سے بڑا مضبوط ایمان والا، مضبوط اعصاب والا ہو، تدبیر کے درجے میں اس کو کسی نہ کسی موقع پر ایسی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے جو جائز ہوتی ہے، تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تدبیر اختیار کی ہے، اسے جان بچ گئی۔ کیا مطلب؟ کہ جب جائز تدبیر، جائز حکمت عملی اختیار کر کے جان بچتی ہو تو پھر حکمت عملی اختیار نہ کرنا اور خود کو کٹوا دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ جہاں کٹے بغیر چارہ نہ ہو کٹ جاؤ، جہاں شہادت بغیر گزارا نہ ہو شہید ہو جاؤ، جہاں ڈٹے بغیر گزارا نہ ہو ڈٹ جاؤ، اور جہاں گنجائش ہو اس گنجائش کو اختیار کرو۔ حضرت ابراہیم نے اختیار کیا ہے، یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عرصہ جیل میں رہے، کئی سال تک، 7 سال 8 سال 9 سال، ایک عرصہ جیل میں رہے۔ قرآن کریم نے کہا بیضا سنین، بیضا کا اطلاق چونکہ 7 سے اوپر اور 10 سے پہلے پر ہوتا ہے، بیضا سنین، تو چند سال جیل میں رہے یوسف علیہ السلام۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھی، میں پورا واقعہ پیش نہیں کر رہا، ایک بات سمجھانی ہے۔ خواب دیکھی، بندہ بھیجا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، واپس آئے، بادشاہ کو پسند آیا، فرمایا ان کو لاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا فرمایا میں باہر نہیں جاتا، پہلے ان عورتوں کے واقعے کی تصدیق کرو، مجھے جو جیل میں ڈالا تو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تحقیق کرو۔ آپ باہر نہیں آئے، ڈٹ کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یوسف کی جگہ پر میں ہوتا لعجب تو داعیہ، تو میں فوراً آ جاتا، تحقیق بعد میں کرتے میں آ جاتا۔
اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات اپنی امت کو سمجھائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی راحت کا موقع دے دے نا، اس موقع کو جانے نہ دو۔ حضرت یوسف کا جو موقع تھا، اس موقع کا تقاضا یہ تھا وہ ڈٹ جاتے اور کھڑے ہوئے، پوری کیفیت اور پاسا پلٹ گیا ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے طور پہ سمجھائی ہے، یہ آپ کی تواضع ہے، یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ امت کو بات سمجھانی ہے۔ سمجھانی کیا ہے کہ تم میں سے ہر بندہ یوسف بننے کی کوشش نہ کرنا، وہ نبی ہے، کوئی ایسا موقع آئے تو تم غنیمت جاننا، یہ بات سمجھائی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام مجھ سے مضبوط ہے یا مقام اوپر ہے، سمجھانے کے لیے بات فرمائی ہے، بس یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب ذرا بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے، چونکہ فرعون کے گھر جوان ہوئے تھے تو شاہی اعزاز کے ساتھ رہتے تھے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ فرعون کے بیٹے نہیں تھے، لیکن فرعون کی بیوی نے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا تھا، تو ظاہر شاہی خاندان کی طرح چلتے پھرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے، وہاں دیکھا تو دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ، ایک قبطی فرعون کی قوم کا بندہ، دشمن ہے۔ یہ جو آپ کا اپنا بندہ تو اس نے مدد مانگی کہ حضرت میری مدد فرمائیں، میرے ساتھ تعاون کریں، مجھے بلا وجہ مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، وہ نہیں سمجھا، فوقذہ موسیٰ، آپ نے اس کو مکہ مارا اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے۔ وہ مکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، لگا اور وہ مر گیا۔ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً فرمانے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے جو سرزد ہوا ہے، اور شیطان تو دشمن ہے، اس کا تو کام یہ ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی انہ هو الغفور الرحیم۔ رب انی ظلمت نفسی، الفاظ کیا ہیں جس سے بظاہر شبہ پڑ رہا ہے، اے اللہ میں نے ظلم کر لیا ہے، مجھے آپ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ناحق بندے کو مارا تھا، تو ناحق قتل یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام معصوم کیسے ہوئے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے کلمات پہ غور فرمائیں۔ جب ان سے یہ بندہ قتل ہوا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ھذا عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فرمایا ھذا من عمل الشیطان، میرا جو کام ہے شیطانی کام نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے شیطانی کام ہے، لہذا اللہ میں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ بے گناہ کو مارنا یہ شیطانی کام ہے، اور چھڑانے کے لیے مکہ مارنا اور بندہ مر جائے یہ شیطانی کام نہیں ہے، دیکھنے میں شیطانی عمل کی طرح ہے، لہذا اللہ میں سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو عمل الشیطان ہونا اور ہے اور من عمل شیطان ہونا اور ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے اور آپ کے بڑے مقام کا تقاضا ہے کہ آپ نے اس پر بھی معافی مانگی، اس پر بھی معافی مانگی۔ دوسرا جو آپ سمجھیں، ظلم کا معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں نہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہ رکھنے کے کئی درجات ہیں، بعض مرتبہ نہ رکھنا، ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں نہیں رکھنا چاہیے، یہ رکھنے کے کئی درجات ہیں۔ قرآن کریم آپ نے رکھا اور اینٹ پر رکھا، زمین پر نہیں رکھا، یہ مناسب نہیں ہے، اوپر رکھنا چاہیے، لیکن رکھا ہے، غلط کیا ہے۔ اور قرآن کریم کو رکھا اور اینٹ کی بجائے زمین پہ رکھا، یہ ذرا اس سے بڑا غلط کام کیا آپ نے۔ اور قرآن کریم کو رکھا اور زمین پر نہیں، الیاذ باللہ بیت الخلاء میں یا باہر جہاں جوتیاں رکھتے ہیں وہاں رکھ دیا۔ اب دیکھیں ظلم ہے لیکن درجات کئی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں کہ پہلے والا گناہ ہے لیکن نامناسب ہے، اور نیچے رکھنا اس سے زیادہ نامناسب ہے۔
اور باہر جب رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ ظلم کی کیٹیگریاں ہیں. اسی طرح ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے جسے کفر کہتے ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک یہ ظلم ہے. تو یہ ظلم کا وہ مرتبہ ہے جو کفر ہے، یعنی اپنی پیشانی اللہ کے غیر کے سامنے عبادت کے لیے جھکا دینا. یہ ایسی جگہ پہ رکھا جہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا لیکن یہ رکھ دینا، یہ شرک ہے جسے ہم کہتے ہیں سجدہ عبادت. اب اگر تعظیمی ہو اس کو کفر تو نہیں کہیں گے نا، لیکن حرام کہیں گے. رکھی تو پیشانی ہے، تو پیشانی ٹکا دیں عبادت کے لیے تو کفر ہو گیا، یہ ٹکا دیں تعظیم کے لیے تو گناہ کبیرہ ہو گیا. تو رکھی تو پیشانی ہے نا، تو ظلم کے درجے ہو گئے نا. اور ظلم کا تیسرا درجہ، جس طرح ایک عربی میں کہاوت ہے من استرعى الذئب فقد ظلم، کسی شخص نے بھیڑیے کو رکھوالی کے لیے رکھ لیا تو اس نے ظلم کیا، یعنی اپنا نقصان کیا. بکریاں اس کی ہیں، بھیڑیا اس نے رکھا ہے، کسی اوروں کی تو نہیں رکھا نا، تو گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن نامناسب ہے، بکریاں ضائع ہو جائیں گی. تو اسی طرح حضرت فرماتے ہیں ظلم تو نفسی، میں نے وہ کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا معنی؟ مسلمان کو قتل کریں حلال سمجھ کے کریں، یہ ظلم ہے جو کفر ہے. مسلمان کو ماریں حلال سمجھ کے نہ ماریں، غصے میں ماریں، حرام سمجھ کے ماریں، یہ ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے. مارنے کا ارادہ نہ ہو، دھکا دیا وہ مر گیا، یہ جرم تو ہے لیکن نہ کفر ہے نہ گناہ کبیرہ ہے. ہاں جرم ضرور ہے، نہ مناسب ہے. اسی وجہ سے اس پر دفعہ قانون میں اور لگے گی. جی دھکا دیا مر گیا، میں تو مارنا چاہتا ہی نہیں تھا. ایک آدمی چھت پر کھڑا ہو 10-15 بلڈنگ اور وہاں سے دھکا دے، کوئی جی میں نہیں مارنا چاہتا تھا، وہ مر گیا. وہاں تو 10-15 بلڈنگ سے دھکا دو گے، پھر تو کیسے مارنا نہیں چاہتا. اور ایک اپنے کمرے بیٹھے ایسے دھکا باہر نکلو، وہ مر جاتا ہے. اس پر 302 کون سی لگے گی؟ تو میں سمجھا رہا ہوں یہ جو فرمایا رب انی ظلمت نفسی، یا ظلم کا معنی گناہ نہیں ہے، مطلب ایسا کام جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا ہے، اے اللہ میں پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں. نمبر 3، یہ گناہ نہیں ہے لیکن نبی اپنے شان کے مطابق اس کو بھی گناہ کہہ لیتے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو معاف کرنے کے لیے وہ نبی کے لفظ کو نقل کر دیتے ہیں حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انک ظلمت نفسک فغفرتک، تو نے ظلم کیا میں معاف کرتا ہوں، نہ، ان کے جو لفظ سے وہ نقل کیے. جیسے میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ آپ کیا مہمان آئے، کیا پئیں گے؟ گرم دودھ. بچہ بھیجا، وہ گرم دودھ کو شیشے کے گلاس میں ڈال کے لایا، اس کو ٹھوکر لگی، گلاس گرا، دودھ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا. بچہ رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دو استاد جی غلطی ہو گئی. تو نے جان بوجھ کے توڑا ہے؟ نہیں. جان بوجھ کے گرایا؟ نہیں. تو کس بات کی معافی؟ جا بیٹھ جا. وہ پھر کہتا ہے استاد جی معاف کر دو. تو نے جان بوجھ کے توڑا ہے؟ کہا نہیں. پھر کہتا ہے استاد جی معاف کر دو. پاس بیٹھنے والا مہمان کہتا ہے یہ بچہ ذکی ذہین حساس ہے، تم کہہ دو معاف کیا خوش ہو جائے گا. تو استاد کہتا ہے بیٹا یہ جرم تو نہیں ہے لیکن تو کہتا ہے جرم ہے، چلو میں نے معاف کیا. تو بچہ خوش ہو جاتا ہے. پیغمبر حساس مزاج کا ہے، مقام بہت بڑا ہے، وہ ظلم ہوتا نہیں ہے. نبی کہتا ہے ظلم تو نفسی. اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ یہ کوئی جرم نہیں ہے، تو نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن تو جرم کہہ رہا ہے لہٰذا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. وہ تو پیغمبر کی خوشی کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو گناہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں، یہاں بھی ہے اور مقامات پر بھی ہے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی. آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم. یہ بات سمجھیں،
یا غفور اور رحیم دو صفتیں آئی ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ غفور رحیم، غفور ودود، یہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ دو صفتیں اکٹھی لاتے ہیں۔ قرآنی ترتیب یہ ہے کہ جب اس جیسی اللہ تعالیٰ دو صفتیں اکٹھی لائیں تو عام طور پہ پہلی صفت دعویٰ ہوتی ہے، دوسری صفت اس کی دلیل ہوتی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ غفور، اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اب رحیم نہ لائیں تو بندہ سمجھے گا کہ چونکہ میں نے توبہ کی اور میری توبہ اس درجے کی ہے کہ حق ہے کہ مجھے معاف کریں۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، میں نے نماز مکمل آداب کے ساتھ پڑھی ہے تو میرا حق تھا کہ مجھے معاف کر دیتے۔ میں بازار گیا ہوں، نامحرم لڑکی آئی، میں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تو میرا حق ہے میرے باقی گناہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں رحیم غفور، ہم تمہارے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ معافی تمہارا حق ہے، اس وجہ سے رحیم لانی رحیم، اس وجہ سے ودود لانی ودود، کہ ہم رحم کرتے ہیں، ہمارا کام ہے معاف کرنا۔ تو غفور دعویٰ ہے، رحیم دلیل ہے۔ غفور دعویٰ ہے، ودود دلیل ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم جو معاف کر دیں نا، چوڑے نہ ہونا تمہارا حق ہے، اس لیے معاف کیا ہے کہ ہم جو رحیم ہیں، اس لیے معاف کیا کہ ہم جو ودود ہیں، اس لیے معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور روایت اعتراض، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ملک الموت بغیر دروازہ پوچھ کے کھولتے اجازت لیے اندر آ گئے۔ جب جو ہی اندر آئے سکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو زور سے تھپڑ مارا جس سے ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تو ملک الموت اللہ کی دربار میں حاضر ہوئے کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا چاہتا ہی نہیں، اس نے تو مجھے مار دیے۔ فرد اللہ علیہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ بھیجا، فرمایا جاؤ اور اس کو جا کر کہو یضع یدہ علی متن ثور، وہ بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے، فلہ بکل ما غطت بہ یدہ بکل شعرۃ ثنا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا، ہم ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی دے دیں گے، کہو جا کے۔ خیر چلے گئے۔ قال اللہ، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے نا، اور لاڈلے نبی ہیں، کلیم ہے، کلیم اسے کہتے ہیں جو بولے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ہیں۔ مجھے اس پر ایک یاد آئی، میں ایک جگہ پر گیا، ہمارے شاگرد ہیں، تو بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں کیا نام رکھے؟ میں نے کہا کلیم اللہ نام رکھ لیں۔ کچھ عرصے بعد گئے تو مجھے کہا استاد جی یہ وہ جس کا نام آپ نے کلیم اللہ رکھا تھا، اتنا بولتا ہے چپ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے مزاح میں انہوں نے کہا جی بولتا بہت ہے، تو میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہتا ہے کلیم اللہ۔ تو میں نے کہا پھر بولنا تو ہے نا، اس نے نام کا اثر تو ہوتا ہے۔ لوگوں کی نا ایک عجیب عادت ہے آج کل، ایک عجیب بنی ہے، بچہ پیدا ہوگا، قرآن کھولیں گے، آنکھ بند کریں گے، جس حرف پہ نیچے آیا اور یہ نام رکھ دو۔ یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا ہے؟ کہاں سے چیزیں سیکھ لی ہیں؟ خدا سے ڈرو۔ حضرت مفتی رشید احمد ادیانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضرت سے خود واقعہ اپنے کانوں سے سنا ہے۔ فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوئی، آنکھ بند کی اور انگلی رکھی، سبحان الذی اسرا، لفظ اسرا پہ ہاتھ آیا، بیٹی کا نام رکھ دیا اسرا۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے پوچھا جی ہم نے بیٹی کا نہیں یہ نام رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو اسرا کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا۔ جب یہ بڑی ہوگی، معنی سمجھے گی، یہ سوچے گی مجھے کون آئے اور رات کو لے جائے۔ حضرت تو بڑے تھے نا، سمجھایا۔ مرد بیٹھے سبق بیان سن رہے ہیں، خواتین بھی بیٹھی سن رہی ہیں۔ فرمایا کیا سوچے گی؟ تو یہ تم نے غلط راستہ اس کا دیا، تم نے یہ نام اس کو کیوں دیا؟ تم ایسا نام دو کہ جس سے بڑے ہو کر بچے اور بچیاں اس پہ پاکیزگی تلاش کریں، ایسے نام دو نا۔ ہم نام ایسے عجیب رکھ دیتے ہیں، میں اب نہیں مناسب سمجھتا کہ میں ناموں کا تذکرہ کروں جو بچیوں کے ہم نام اپنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر نام رکھنے کے بعد بس اوقات وہ نام پھر بتاتے ہوئے جھجکتے بھی ہیں
کہ اب یہ نام بتائیں کیسے کہ ہماری بیٹی یہ ہے، اس کا یہ نام ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو لاڑلے نبی ہیں۔ فرمایا اللہ نے انہیں کو ہاتھ رکھیں بیل کی پشت پر، جتنے بال ہاتھ کے اتنے سال زندگی دیں گے۔ جب ملک الموت نے آ کر یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے رب ثم ماذا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اتنے سال جین ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم الموت، پھر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ فالآن، پھر بہتر ہے کہ ابھی لے لو، پھر بھی جانا ہی ہے تو چلیں اپنے اللہ کے پاس۔ یہ کلیم ہے نا، اللہ اور اپنے محبوب کی باتیں ہیں۔ خیر، سوال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، آپ نے مارا اور آنکھ پھوڑ دی، تو دیکھو کتنا بڑا جرم ہے الیاذ باللہ۔ جب آپ سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذن فخذفتہ بحسات، اللہ اکبر، ففقت عینہ ما کان علیک من جناح، اگر کوئی شخص تمہارے گھر آیا اور بغیر پوچھے گھر جھانکا، گھر والا اس کو کنکر مارے، اس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں آیا گھر پہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ملک الموت آئے تو ملک الموت بن کے آتے نا، وہ آئے انسانی شکل میں، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے کہ ملک الموت ہے یا عام انسان ہے، تو آپ نے تھپڑ مار دیا، آنکھ پھوٹ گئی۔ اس میں جرم کیا ہے؟ اصلی فرشتے کی شکل میں آئے تو بات اور ہے، اس طرح تشریف لائے کہ موسیٰ علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتہ آئے اور پیغمبر نہ پہچانے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا کیا ہے؟ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے آئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، فرشتے آئے السلام علیکم، قال سلام، وعلیکم السلام، سلام جواب ہوا۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ابراہیم علیہ السلام مہمان واس پہنچتے، فرشتوں سے پوچھا نہیں اور گئے اور دمبا بھون کے لے آئے۔ جب لائے تو انہوں نے کہا ہم تو تمہارے مہمان اور فرشتے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو نہیں کھانا کھاتے۔ اب دیکھو انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا۔ آگے پھر بات چلی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا جا تو رہے لوط علیہ السلام کی طرف، اور حکم ہے کہ ابراہیم سے ہو کر جاؤ۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم کیا ہے؟ تمہیں بڑھاپے میں بچے خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیوی پاس بیٹھی ہے، فرمایا میں بوڑھا اور یہ بیوی کیسے ہوگا؟ کہ اللہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ فسکت وجہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے سر پہ ہاتھ مار کے، مجھے بھی بیٹا ملے گا، ہاتھ مر گیا خوشی سے، تعجب خوشی۔ کہا اتعجبین من ذالک، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے تو اللہ نے فیصلہ کیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں بچہ مانگا جا رہا ہے، جب ملنے کا وقت ہے تو تعجب ہونے لگا۔ نے کہا بس بچے کی بشارت دی اور پھر لوط علیہ السلام کے پاس، جب حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، انہوں نے بھی نہیں پہچانا۔ لوط علیہ السلام میں بیماری تھی، وہ مرد جن کی داڑھی نہیں تھی، ان کے ساتھ گندے کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کا جب فرشتے آئے، امتحان تھا، خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے، نوجوان جن کے چہرے پہ داڑھیاں نہیں ہیں۔ حضرت لوط بہت پریشان ہوئے، گھبرا گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور قوم میری اتنی بد کردار ہے، وہ تو ٹوٹے گی، عزت پہ حملہ کرے گی، اور وہی ہوا۔ قوم آئی، حضرت لوط علیہ السلام فرمایا ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، میرے مہمان ہیں، کیوں مجھے رسوا کرتے ہو؟ ہؤلاء بناتہن اطہر لکم، میری بیٹیاں، نکاح کرو تم۔ اس کا مطلب نہیں کہ اپنی بیٹیاں، مطلب میری قوم کی جتنی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، نکاح کرو تم، یہ تم کیا کرتے ہو؟ بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت ان فرشتوں نے کہا تم گھبراؤ مت، بس ان کا آخری دن آ گیا، ہم تو فرشتے ہیں، اللہ کی وحی لے کر آئے۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بھی نہیں پہچانا، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے بھی نہیں پہچانا، جب بتایا تو پھر پہچان گئے۔ اس لیے یہ اشکال اگر موسیٰ علیہ السلام پر ہے کیوں نہیں پہچانا، تو حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام پر بھی ہو سکتا ہے
لیکن ہم کہتے ہیں تینوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراضات کیا ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، جیل چلے گئے، بادشاہ کو خواب آئی، تعبیر بتائی، یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، فرمایا کہ صفائی لو، مان لیا عورتوں نے کہ ہمارا قصور تھا، بے گناہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، جب بادشاہ کے دربار میں آئے، ساری بات ہو گئی تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، دیکھو تم امانت دار ہو اور تمہارا ہمارا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اب تم ایسے نہیں رہو گے جیسے کوئی مسافر قیدی ہوتے ہیں، یوں نہیں ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ مجھے بنا دو، انی حفیظ علیم، دیکھو ایک تو میں نگران اچھا ہوں، دوسرا میرے پاس علم بھی ہے، ایک تو سلیقہ ہے، میں حفاظت بھی کروں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، حفاظت کروں گا، اور علیم پھر مجھے طریقہ بھی آتا ہے میں نے کیسے حفاظت کرنی۔ تو اشکال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عہدہ طلب کیا، یوں سمجھو اس کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا نا، جس کے عہدہ طلب کیا گیا یوں سمجھو کہ اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ بغیر چھری کے معنی یعنی الٹی چھری سے، مطلب چھری سے تو بندہ جلدی ذبح ہوتا ہے نا، اس طرح ذبح کیا گیا کہ الٹی چھری ہے، یا کسی اس کو لکڑی سے ذبح کرو، تکلیف ہو جس میں۔ مطلب یہ کہ حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے عہدہ طلب کرنے پر، اور یہ طلب فرما رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جواب یہ ہے عہدہ طلب کرنا اپنی ذات دنیاوی غرض کے لیے یہ مذموم ہے، اور عہدہ طلب کرنا امت کے فائدے، دینی غرض، بلکہ خود عہدے کی حفاظت کے لیے یہ مذموم نہیں، محمود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ جو طلب کیا اپنے ذاتی تقاضے کے لیے نہیں، ناحل کے ہتھے چڑھ گیا تو آئندہ کیا بنے گا، کیونکہ اس قوم پہ 7 سال قحط آنے والا ہے، اور 7 سال ان کے ذخیرہ کرنا ہے، پھر اس کو کیسے دینا ہے، تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں عہدہ دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ امت کے فائدے کے لیے اور خود عہدے کی حفاظت کے لیے آپ نے عہدہ طلب کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، قحط آ گیا، غلہ دینا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، ان کا سگا بھائی بنیامین جو والدہ ایک تھی ان سے تھے، وہ ساتھ نہیں تھا، تو اس کو کیوں نہیں لائے؟ کہا جی وہ چھوٹا باپ کے پاس ہے، اگلی دفعہ لے کر آنا۔ وہ پھر لے کر گئے۔ اب جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے، جو کہ وزیر خزانہ تھے، بڑے آدمی تھے، اپنے محتاط سے کہا کہ وہ پیمانہ جس سے غلے کو ناپتے ہیں یہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ قافلے تیار ہو گئے، واپس جانے لگے تو ان کی طرف سے متعین آدمی نے رکھا اور اعلان کر دیا کہ ایت العیر انکم لسارقون، اور قافلے والو تم نے ہمارا وہ پیمانہ چوری کیا ہے جس سے گندم ناپتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہم نے تو زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ کہا تلاشی لو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پہلے باقی بھائیوں کا سامان تلاش کیا اور آخر میں بنیامین کی تلاشی لی تو اندر سے وہ پیمانہ ٹوپا نکل آیا۔ انہوں نے کہا ہو یہ کیا ہوا؟ کہا جی تمہارے سامنے ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا بھئی جو ان کی طرف سے متعین بندہ تھا کہ اب تم بنیامین کو واپس نہیں لے آ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے ملک کا قانون ہے جو چوری کرتا ہے اسی بندے کو چوری کے بدلے میں مالک کے پاس رہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا بھی ہم بھائی ہیں، ہم میں سے کوئی رکھ لو۔ پہلے ان کا والد بہت پریشان ہے یوسف کی وجہ سے، اب اور پریشان ہو گئے۔ کہا بھی ہمارا قانون ہے، ہم اسی کو رکھیں گے جس نے چوری کی ہے، باقی تو رکھ کے ہم ظلم تھوڑے کر سکتے ہیں۔ رکھ لیا، قافلہ چلا گیا، وہ آگے الگ بات ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی اور انہوں نے کہا تم چور ہو، تو الزام لگا کر کسی کو چور کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جواب فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا چور ہو، بلکہ منادی نے کہا تھا کہ تم چور ہو، یوسف علیہ السلام نہیں فرمایا۔ لیکن اس پر پھر سوال ہوگا
کہ منادی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یوسف علیہ السلام کے فرمانے پر کہا۔ بات تو یہ کہ یہ خود فرمائیں، کسی سے کہلوائیں؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا ہے، کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کو روکنا تھا، اور روکنے کی یہ صورت جو اختیار کی گئی، یہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تدبیر اختیار کرو، یہ تو اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تو احکام کے پابند نہیں ہے نا، احکام کا پابند تو بندہ ہے۔ اب کوئی کہے جی اللہ نماز پڑھتا ہے، نہیں تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ احکام کے پابند تھوڑے ہیں۔ پہ ہم روزے رکھتے ہیں تو اللہ کیوں رکھتا؟ الیاذ باللہ، اللہ احکام کے پابند تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو احکام کے پابند نہیں ہے نا، بات سمجھنا۔ یہ جتنے احکام اللہ نے بندوں کو دیے، یہ بندوں کے نفع کے لیے۔ بنیامین کا واپس جانا مفید نہیں تھا جتنا وہاں رہنا مفید تھا، وہاں رکھ دیا۔ اب رکھنا کیسے تھا؟ ویسے کہتے بھی اللہ کا حکم ہے، وہ تو پہلے حکم توڑ رہے تھے، ایک اور توڑ دیتے۔ پھر اللہ کا حکم ہے اس کو مت لے کر جاؤ، انہیں تو پہلے یوسف علیہ السلام سے سلوک کیا تھا، اللہ کا حکم توڑا تھا نا، ایک حکم اور توڑ دیتے تو پھر کوئی نیا عذاب آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات فرمائی کہ جس سے اللہ کا حکم پورا ہو گیا اور کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملا۔ پھر یہ بات سمجھو، یوسف علیہ السلام نے ان کو رکھا تو ایسے نہیں رکھا جیسے چوروں کو رکھتے ہیں، ایسے رکھتا جیسے شاہی مہمانوں کو رکھتے ہیں۔ ان کا جو دستور تھا، جو چوری رکھے، جو چوری کرے وہ چوری کے بدلے مالک کے پاس رہے، تو مالک کے پاس رہنے کا معنی یہ تھوڑا تھا کہ مہمان بن کے رہے، کوئی کام کرے، چور ہے لیکن وہ تو شاہی مہمان ہے۔ تو سب کو سمجھ آئی کہ یہ چور نہیں ہے، یہ تدبیر ہے، اور تدبیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا کوئی اشکال بھی نہیں ہے، کسی قسم کا اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام پر اعتراض یہ ہے جو بڑا معروف ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، کفر و شرک کیا۔ آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، یہ بتایا، وعید سنائی، تشریف لے گئے۔ قوم نے توبہ کی، عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس پھر واپس نہیں آئے، دریا سے کشتی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ پھر وہ کشتی سے جو آگے واقعہ آئے گا، کشتی ہے بھنور میں پھنس گئی، کہا جی اب یہ بھنور سے تب نکلے گی ایک بندے کو پھینکنا پڑے گا، اور پھینکیں گے اس کو جو بھاگا ہوا غلام ہے، فرمایا میں ہوں مجھے پھینکو۔ یونس علیہ السلام کو پھینکا گیا، مچھلی کے منہ میں رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ورت رہا، 40 دن تک رہے۔ پھر اس کے بعد مچھلی نے باہر نکالا، دریا کے کنارے پر آئے، کدو کی بیل اللہ نے لگائی، بکری کا دودھ پیا، ٹھیک ہوئے، زندگی اس طرح پھر گزاری، نبی تھے، نبی بن کر گزاری۔ اعتراض کیا ہے کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا عذاب آئے گا لیکن نہیں آیا، تو جھوٹ ہو گیا، نہیں جانا چاہیے تھا اور چلے گئے تو جرم ہو گیا، قوم بچ گئی اور یونس علیہ السلام امتحان میں پڑ گئے۔ تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا عصمت نبوت کے خلاف ہے کہ نبی سے غلطی ہوئی۔ یہاں اچھی طرح بات سمجھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے فرمایا تمہارے اوپر 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، یہ جو عذاب کا آپ نے وعدہ بتایا یہ مشروط تھا ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا تھی؟ کہ تم شرک کرتے رہو گے تو تمہارے اوپر 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ قوم نے شرک چھوڑ دیا، عذاب ٹل گیا۔ اب جھوٹ تو نہ ہوا نا، جب شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جب عذاب ٹل گیا، ابراہیم علیہ السلام اچھا گئے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جبرائیل نہیں آئے، امر خدا بندی صراحتاً نہیں آیا ہجرت کا۔ آپ نے اجتہاد فرمایا، آپ نے سمجھا کہ میں نے بہت سمجھایا ہے، یہ بات نہیں آئے، شرک انہیں چھوڑنا نہیں ہے، اب ان پر عذاب آنا ہے تو میں یہاں سے نکل جاؤں۔ جب قوم پہ عذاب آتا ہے تو نبی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
اس بنیاد پہ گئے اور ابھی تک امر الہی صراحتاً نہیں آیا ہجرت کا، اپنی رائے سے ہجرت کر لی، ٹھیک ہے، یہ اجتہاد میں خطا ہو گئی، قوم نے توبہ کی، عذاب ٹل گیا، اب حضرت یونس علیہ السلام واپس کیوں نہیں آئے؟ اس قوم میں جب کوئی شخص جھوٹ بولتا اس کی سزا قتل تھی، واپس جاؤں گا تو یہ سمجھیں گے میں نے قتل کیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن شاید سمجھانا مشکل ہو جائے تو آپ واپس نہیں تشریف لائے، آگے گئے تو پھر امتحان کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، یہ فرمایا کہ شرک کرو گے عذاب آئے گا، شرک تھوڑا عذاب ٹل گیا، تو غلط وعدہ نہ ہوا۔ صراحتاً امر الہی نہیں آیا، اپنے گمان سے اجتہاد سے چلے گئے، اجتہاد میں خطا ہو گئی، قوم سے عذاب ٹل گیا تو واپس آنا چاہیے، ان کا خیال تھا کہ مار نہ دے، تو جان بچانے کے لیے سفر کرنا گناہ نہیں ہے، تو اجتہاد میں خطا ہوگی، اس لیے نہ یونس علیہ السلام نے بات غلط کی ہے، نہ فضیلہ رسالت کے ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، اور نہ ہی آپ نے گناہ کی ہے۔ باقی جب پیغمبر سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو تنبیہ آتی ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہے، آپ نے اجتہاد میں خطا ہوئی، شہد حلال کو حرام کیا، تنبیہ آ گئی، لما تحرم، تنبیہ آ گئی نا، تنبیہ آ جاتی ہے۔ بدر کے موقع پر آپ کا اجتہاد تھا، ان کو چھوڑ دیں، فدیہ لے لیں، تنبیہ آ گئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ یونس علیہ السلام کو ڈانٹ پڑنا یا ان کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا یہ آپ کا امتحان اور تنبیہ ہے، یہ بتانے کے لیے امت کو کہ دیکھو پیغمبر کا اتنا بڑا مقام ہے، ان سے اجتہاد میں خطا بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پہ اتنا بڑا امتحان لیں تو نبی ڈگمگاتا نہیں ہے، اپنے منصب اور مقام پر پھر بھی کھڑا رہتا ہے، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ ہاں البتہ اب یہاں دو باتیں بہت اچھی طرح سمجھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں، قرآن کریم میں ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا، کہ جب بھی کوئی قوم ایمان لاتی ہے تو اس کا ایمان ان کو فائدہ دیتا ہے، کب؟ جب ایسے وقت میں ایمان لائیں کہ جب فائدہ دے، یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے۔ تو طرز کیا اختیار کیا؟ بستی والے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایمان ایسے وقت لائیں کہ ایمان ان کو فائدہ دے، یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ عذاب دیکھ کر توبہ کرتے ہیں تو پھر تو ایمان فائدہ نہیں دے گا، عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے کہ ان کو ہم نے توبہ کرنے پر عذاب سے بچا لیا ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، آیت کا عام مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بستی والے عذاب دیکھنے سے پہلے پہلے ایسے وقت ایمان کیوں نہیں لاتے کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ دے، یعنی ایسے وقت میں ایمان لاتے ہیں کہ جب عذاب دیکھ لیتے ہیں تو ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں قوم یونس کا معاملہ ان سے الگ ہے کہ انہوں نے عذاب دیکھ لیا، توبہ کی، معاف کر دیا، ان کے ایمان نے پھر بھی فائدہ دے دیا۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب دیکھ کر دعا مانگنا اور اللہ کا ان کو بچا لینا یہ اس ضابطے سے بالکل مستثنیٰ ہے۔ یعنی عام ضابطہ کیا ہے کہ کافر ہو، عذاب دیکھ کر توبہ کرے، ایمان لے آئے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس قوم نے کفر کیا، عذاب کو دیکھا، توبہ کی تو فائدہ ہو گیا۔ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قانون سے استثنائی صورت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھی طرح بات سمجھنا، جب کوئی قوم کفر کرے اور پھر عذاب دنیاوی میں مبتلا ہو یا عذاب اخروی میں مبتلا ہو، اب یہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، عذاب نہیں ٹلتا۔ عذاب دنیاوی کا معنی پتھر برسنے شروع ہو جائیں اور توبہ کریں، اندھیریاں چل پڑے تیس نیسوں توبہ کریں، سیلاب آ جائے اور یہ توبہ کریں، یہ عذاب دنیاوی ہے۔ عذاب اخروی کا معنی کہ
ملک الموت آ جائے اور یہ بندہ حالت کفر میں ہو اور نظر ہے ملک الموت آ گیا ہے، موت کی سختی شروع ہو گئی ہے، عذاب اخروی ہے، یا قیامت کے دن جب عذاب اور جہنم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، تو جب انسان عذاب اخروی کو دیکھ لے یا عذاب دنیاوی میں مبتلا ہو جائے اب توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھی طرح بات سمجھیں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ابھی عذاب اخروی کو نہیں دیکھا، موت تو آئی نہیں، اور عذاب دنیاوی میں مبتلا نہیں ہوئے کہ پتھر برس پڑے ہوں، ہوا ان کے اوپر چل گئی ہو، بارش آ گئی ہو، پانی میں گر گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ عذاب دنیاوی کے آثار دیکھے توبہ کی تو توبہ قبول ہوگی۔ تو توبہ قبول کہاں نہیں ہوتی؟ عذاب اخروی کو دیکھ لیں یا عذاب دنیاوی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ انہوں نے ابھی موت کو دیکھ کر عذاب اخروی کو نہیں دیکھا اور عذاب دنیاوی آیا نہیں ہے، اس کے آثار آئے ہیں، تو ضابطے کے مطابق ہے نا، ضابطے سے ہٹ کر کیسے ہے؟ میں ذرا مثال سمجھاتا ہوں، اچھی طرح سمجھیں۔ ایک آدمی زنا کا عادی ہے، بخار ہو گیا، اللہ معاف فرما دے آئندہ نہیں کروں گا۔ اب عذاب بخار ایسا نہیں ہے کہ اس کو موت نظر آ رہی ہے، تب یہ کسی عذاب کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوا نا۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی کو اتنا سخت تکلیف ہو، ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دے، لگے میں مرنے لگا ہوں، اور اب کہے یا اللہ میں اب زنا نہیں کروں گا، اب کیا معافی ہے؟ دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ ایک یہ کوئی بیماری ایسی آئی ہے کہ وہ بیماری عام طور پر موت کا سبب نہیں بنتی، ایسے موقع پہ معافی مانگیں تو یہ عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہے، اور بیماری ایسی گری ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اب اگر توبہ کرے گا تو اب گویا عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ہے۔ دونوں فرق سمجھ آئی؟ یہ اچھی طرح بات سمجھیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھیں، بنی اسرائیل کے سر پہ پہاڑ معلق کر دیا کہ اللہ معاف کر دو، معافی مل گئی۔ کیوں؟ پہاڑ گرا نہیں، پہاڑ معلق کیا ہے۔ پہاڑ گر جاتا اور کہتے معاف کر دو، یہ بات اور ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھو فرعون نے توبہ کی، توبہ قبول نہیں ہوئی، قوم یونس نے توبہ کی تو قبول ہو گئی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرعون نے اس وقت توبہ کی جب وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا، قوم یونس نے اس وقت توبہ کی جب عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے، ابھی عذاب کے آثار دیکھیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، بستیاں ایسے کیوں نہیں کرتی ایسے وقت میں ایمان لے آئیں کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ دے، لیکن یہ لوگ ایسے وقت میں ایمان نہیں لائے، فائدہ نہیں ہوا، الا قوم یونس، ہاں قوم یونس ایسے وقت میں ایمان لے آئی کہ جب ایمان فائدہ دیتا ہے۔ اب آیت سمجھ آئی؟ آیت کو اچھی طرح سمجھیں، اور یہ جو بات ہم نے کی ہے نا اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کیوں؟ اس موقع پر ابو الاعلیٰ مودودی سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو بات سمجھنا، ہمارا موقف کیا ہے؟ قوم یونس سے عذاب ٹلنے کی وجہ کہ سارے عذاب دیکھے، عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے اور توبہ کر لی، اور کوئی قوم عذاب میں مبتلا نہ ہو اور توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جانا قانون کا تقاضا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے الیاذ باللہ فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی، آپ چلے گئے تو قوم پر حجت تام نہیں ہوئی، اور جب قوم پر حجت تام نہ ہو اور قوم معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ عذاب تو آتا ہے حجت کے تام ہونے کے بعد، تو جب نبی قبل از وقت چلا گیا تو نبی نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی، فریضہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں قوم یونس پر عذاب نہ آنے کی وجہ ان کا بروقت توبہ کر لینا ہے، وہ کہتے ہیں ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضرت یونس کا کوتاہی کر جانا ہے۔ الیاذ باللہ، زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اور یہ جو بات ہم نے کی ہے یہ ہماری رائے نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔
الجامع الاحکام القرآن، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی المالکی، وفات 671 ہجری، کہتے ہیں فإن المعاینۃ التی لا تنفع التوبۃ معها ہی التلبس بالعذاب، عذاب آ جانا اب توبہ قبول نہیں ہوتی، کا قصہ فرعون، جیسے فرعون کا قصہ ہے۔ آگے اللہ ہو گئے، فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے وَلِذَا جَاءَ بِقِصَّةِ قَوْمِ یونس عَلَىٰ أَثْرِ قِصَّةِ فرعون لِأَنَّهُ أَمَنَ حِينَ رَأَى الْعَذَابَ فَلَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ، فرعون کے قصے کے فوراً بعد قوم یونس کا قصہ بیان کیا ہے کہ وہ عذاب دیکھ کے توبہ کی تھی تو فائدہ نہیں ہوا، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کی تو قبول نہیں ہوا، اور مبتلا ہونے سے پہلے توبہ کی تو قبول ہو گئے۔ اللہ نے واقعی یوں بیان فرمایا کہ دیکھو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ البحر المحیط، علامہ محمد بن یوسف ابن حیان الاندلسی، وفات سن 745 ہجری، وقال الزجاج هؤلاء دنا منهم العذاب ولم يباشرهم كما باشر فرعون فكان كالمريض الذي يخاف الموت ويرجو العافية فأما الذي يباشر العذاب فلا توبة له، وہی بات، عذاب میں مبتلا ہو کہ توبہ کرے تو نہیں، عذاب دیکھ کے کرے مبتلا نہ ہو پھر توبہ قبول ہے۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، فإنهم آمنوا قبل حالة الغرغرة وقبل رؤية العذاب الأخروي لما آمنوا في حالة الاختیار قبلنا منهم الایمان، غرغرہ آنے سے پہلے، اخروی عذاب آنے سے پہلے توبہ کی، لہذا قبول ہوگی۔ روح المعانی، علامہ سید محمود علوسی بغدادی، وفات 1270 ہجری، لما آمنوا عندما رأوا امارات العذاب ولم يؤخروا الى حلوله، دیکھو یہ ایمان لے آئے کب؟ جب عذاب کی نشانیاں دیکھی ہیں اور ابھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ یہی بات اس آیت کے اندر معرف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ باقی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کر دیا، مچھلی کے پیٹ میں جانا یہ یونس علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اجتہادی خطاب پر تنبیہ اور یہ امتحان تھا، اور امتحان اللہ تعالیٰ نبیوں سے اپنی شان کے مطابق لیتے ہیں۔ اعتراض، وقت پورا ہو گیا لیکن ایک چھوٹا سا اعتراض باقی ہے، میں کہ تو اس کا جواب پورا کر لیں۔ قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر چل پڑے۔ فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ، میں وہ ترجمہ کروں جس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ ہم ان کے اوپر قادر نہیں ہیں، فنادى فی ظلمات، گئے مچھلی کے پیڑ میں چلے گئے، پھر وہاں جا کر دعائیں مانگنے شروع کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام کا ذہن کیا تھا، فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان پہ قادر نہیں ہو، یہاں سے نکلیں گے تو بچ جائیں گے، الیاذ باللہ۔ جواب دیکھیں، اللہ نقدر علیہ، میں کل ایک بات کہہ چکا ہوں، ایک لفظ کا ایک معنی ہو تو مطلب اور، دو معنی ہو تو مطلب اور، تو معنی ایک سمجھتے ہو اشکال میں پھنس جاتے ہو۔ دیوبند والے سارے معنی سمجھتے ہیں، اشکال سے نکل بھی جاتے ہیں، اشکال اڑا بھی دیتے ہیں، صرف نکلتے نہیں ہیں، اڑا بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے نا فظن اللہ نقدر علیہ، یہ نقدر کس سے بنا ہے؟ قدرتن سے بنا ہے، قدرن سے بنا ہے، تقدیرن سے ہے۔ علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ مشتق کس سے ہے؟ قدرت سے، قدر سے، تقدیر سے۔ اگر یہ مشتق قدرت سے ہو پھر اشکال ہے کہ یونس علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ہم ان کے اوپر قادر نہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ تب ہے کہ جب قدرت سے مشتق ہو، ایک ہی مشتق صرف قدرت سے ہو، کوئی اس کا معنی اور ہو ہی نہ، جبکہ اور دو معنی موجود ہیں کہ یہ مشتق ہے قدرن سے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، لہٰذا میرا اللہ تنگی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ قدر کا مطلب تنگی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کے لیے اللہ رزق میں وسعت دیتے ہیں، کسی کا تنگ کرتے ہیں۔ تو نبی تھے، اللہ سے تعلق تھا، تو ان کا گمان یہ تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ تنگی کا معاملہ نہیں کریں گے۔
اور یا تقدیر ان سے مشتق ہے، تو مطلب یہ ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تنگی کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، وسعت پیدا فرمائیں گے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں جان بوجھ کے بے یار و مددگار چھوڑ کروں، میرا خیال یہ تھا انہیں توبہ کرنی نہیں، عذاب آ جانا ہے تو میں چلا جاؤں۔ تو میرا یہ مقصد تو ہرگز نہیں تھا کہ انہیں توبہ کرنے عذاب میں پھر بھی جا رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے کوئی غلط ارادے سے نہیں نکلا، اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سختی کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ یہی بات تفسیر خازن میں ہے، کہتے ہیں ای لن نقضی علیہ العقوبہ، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ عقوبت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اور عقوبت کا فیصلہ کیا بھی نہیں ہے۔ امتحان اور بات ہوتی ہے، اور عقوبت اور سزا دینے کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ سزائیں جرائم پر ہوتی ہیں، اور امتحان درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ بس اوقات نیک آدمی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اب اس کا معنی تھوڑا ہے کہ کسی جرم کی سزا ہے، اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کی تسبیح سننا پسند کرتے ہیں، بیماریاں دے کر تسبیحات کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کو کسی گھر کی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اس کا معنی تھوڑا ہے کہ جرم کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس میں اور آہوزاری کرے گا، اللہ کو آہوزاری پسند ہوتی ہے، امتحان لے لیتے ہیں۔ تو امتحان اور چیز ہوتا ہے، اور کسی جرم کی سزا اور عقوبت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دورہ تحقیق المسائل کو عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچائے، پوری امت کے لیے نافع بنائے، اور ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔